یہ مذاکرات کے لیے اب سنجیدہ ہیں یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتمام حجت کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ حجت تمام کر دی بس ٹھیک ہے؟ مشکل پڑتی ہے، باہر چلے جاتے ہیں، جب این آر او ملتا تو واپس آ جاتے ہیں۔ آپ ان کا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، 30 سال سے ان کا یہ پیٹرن ہے۔ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا، ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا۔ یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے۔ یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ گئی تھی۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ ہم تو بالکل پولیٹکس میں ہے ہی نہیں، 1.5 سال سے کوئی کہہ رہے نہیں ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم تقریباً 1 سال سے نہیں ہیں۔ جو انہوں نے تشدد کیا اعظم سواتی کے اوپر اور شہباز گل کے اوپر، دونوں ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لئی، بعد میں انہوں نے پکڑ لیا۔ اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے، خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں۔ آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہی ہے؟ اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں۔ کل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 66% میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دیں۔ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی؟ بہت بڑی غلطی کی تھی، اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے، مذاکرات ہوتے رہیں۔ یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے، جس دن میں چاہوں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ پاکستان 2019 میں آج سے بہتر ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی، آج آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے، یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ادھر سے میرے خیال میں کوئی ایشورٹی بھی دی ہوگی، ایشورٹی تو خیر وہ سب کچھ دے دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں، میں عمران ریاض خان ہوں۔ آج ایک بڑا اسپیشل انٹرویو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور سوالات بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور سب لوگوں کی نظریں پاکستان میں ریلیونسی کے اعتبار سے جو سیاست میں اس وقت سب سے ریلیونٹ شخصیت ہیں، جن کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں، اور انہی کے پاس بڑے سوالات کے جواب ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ نارملی آپ ان لوگوں سے، پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں پولیٹکس پہ بات کروں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ این آر او تو ہو گیا، اور رجیم چینج آپریشن، اس کے بعد این آر او، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے مطابق کر لی ہیں۔ اب آپ وہیں پہ بات چیت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کے لیے اب سنجیدہ ہیں یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتمام حجت کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ حجت تمام کر دی بس ٹھیک ہے؟ دیکھیں عمران، ان لوگوں سے میری کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں ان کو 35 سال سے جانتا ہوں، بلکہ شریف خاندان کو تو 40 سال سے جانتا ہوں۔ تو ان کا تو جو مقاصد ہیں پولیٹکس میں، اور یہ جو سارا واردات کرتے ہیں، باہر سے آتے ہیں یا ملک کے اندر ملک کو خون چوستے ہیں اور پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ مشکل پڑتی ہے، باہر چلے جاتے ہیں، جب این آر او ملتا تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو ان کا مقاصد کیا، پہلے ذرا کلیئر ہو جائے نا۔ آپ جب تک کسی کا موٹیو نہیں پتہ چلواتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ایکشنز کیا ہیں۔ موٹیو ان کا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے چوری کر کے پیسہ بنایا، اس چوری کے پیسے بنانے کے اندر سارے ادارے کمزور کرتے ہیں، اور ان کی فوج سے لڑائی ہوتی اس لیے ہے کہ وہ ایک ادارہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، باقی کنٹرول کر کے تباہ کر دیتے ہیں، پیسہ باہر نکال لیتے ہیں، اور پھر ان کی جو ساری کوشش ہوتی ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے، این آر او لینے کے لیے۔ تو ان کی تو آپ ان کا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، 30 سال سے ان کا یہ پیٹرن ہے۔ میری ان سے کیا بات ہوگی، کیونکہ میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، انصاف ہو، کرپشن، اس طرح کے لوگوں کی طاقتور کی کرپشن ختم ہو۔ تو میرا تو مقصد ہی اپوزٹ ہے نا۔ اس وقت پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ملک بڑی تیزی سے جا رہا ہے نیچے۔ آج اسحاق ڈار، باقی لوگوں کو چھوڑیں، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی وہ آپس میں لڑ پڑے، اور لڑے کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگا رہے۔ لڑے کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف۔ آمدنی گرتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اب یہ قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے۔ جو سی ڈی ایس، اس کا مطلب جو کہ ان کا رسک کا ہے، اب قرضے واپس کرنے کی رسک، وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ۔ ہم جب تھے 5% پہ تھی۔ تو اس کا مطلب دنیا پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کے۔
اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں پہلے، اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک جا رہا ہے اب۔ نہیں، لیکن یہ پہلے غلطیاں دونوں آپ پر ڈال رہے تھے، تو یہ آپ کو بہتر نہیں لگ رہا کہ آپ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ دیکھیں نا، اب انہوں نے کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہے نا، جو ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف۔ ہمیں یہ کیسے ذمہ دار ٹھہرائیں جبکہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز جو کہ پاکستان اکنامک ریویو کے اندر ہیں، جو انہوں نے شائع کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ سال میں کس طرح کی اکنامک پروگریس ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اندر سارے انڈیکیٹرز جو ہمارے دور میں تھے وہ پازیٹیو تھے۔ آپ کی نظر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک قصوروار ہے یا کوئی اور قصوروار ہے یا ان کو لانے والا قصوروار ہے؟ ان کو لانے والا سب سے زیادہ قصوروار ہے، اور یہ ان کو قصوروار اس لیے نہیں ہم ٹھہرا سکتے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ سنہری دور کون سا تھا، یعنی کون سا ایسا دور تھا کہ انہوں نے معیشت اوپر اٹھا دی۔ عمران، آپ یاد رکھیں کہ 90 کی دہائی میں، 90 سے پہلے، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑا ان کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر کنٹرول ہے اور جائزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پاکستان سارے برِ صغیر میں سب سے آگے تھا، اکنامک پروگریس ہمارا سب سے آگے تھا۔ جب سے یہ دو چور خاندان آئے ہیں، ہم ہندوستان سے پہلے پیچھے گئے، پھر بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے، تو ہمارا ملک تو پیچھے کی چلا گیا جب سے یہ آئے ہیں۔ تو ان کا کون سا دور تھا جب انہوں نے آ کے ملک کو ٹھیک کیا؟ 30 سال سے دونوں حکومت کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پتا تھا۔ ہم نے ملک کو سنبھال کے اوپر بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، 99 میں بھی ملک کو بینکرپٹ کیا، 2018 تک پھر بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے، ایکسپورٹ سٹیگنٹ کر کے چلے گئے، آمدنی کم تھی، میکسیمم ہمارے اوپر چھوڑ کے چلے گئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی بیرونی قرضہ 20 ارب کا میکسیمم تھا، ادھر سے ہم نے اٹھایا، یہ پھر واپس نیچے لے آئے۔ تو اصل میں تو ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا، اصل وہ ذمہ دار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہی کیا جو یہ ہمیشہ کرنا تھا۔ انہوں نے اٹھا کے یہاں سے اپنے سارے قرضے معاف کروا لیے، چوری پہ پوری طرح لگ گئے ہیں سارے، پھر سے ملک نیچے جا رہا ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے باہر بھاگنا ہے، اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کے باہر بھاگیں گے۔ میں نے جو پیشکش کی تھی مذاکرات کی، وہ صرف یہ کہ ہم نے تو اب الیکشن کروانے ہیں اپنے 2 صوبوں میں، اسمبلیاں ڈیزالو کر۔ سر ایک سیکنڈ یہاں رک جائیں ذرا، کیونکہ آپ ایک اور جگہ پہ معاملے کو لے گئے تھے کہ ان کو لانے والے قصوروار ہیں، وہ ان کو لے کر آئے۔ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تحریک عدم اعتماد کا ماحول بنا کر پی ایم ایل این کو دیا، اور وہ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات کو عدالتیں بھی جنرل باجوہ نے اس لیے کھولیں کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو سیک کر سکتے تھے، حالانکہ اس رات کو ہم وہیں پہ تھے، ہم نے ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں، اور بھی بہت سارے صحافی تھے۔ تو خان صاحب ایکچولی جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے، اب وہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا، ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونس علیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے، اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے۔ دیکھیں عمران، نہیں واقعی جنرل باجوہ نے آپ کے لیے دریاؤں کا رخ موڑا؟ سر میں آپ کو بتاؤں، میں پھر سے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا، یہ اسی گھر میں زمان پاک میں، تو میری والدہ ہمیشہ، میری 4 بہنیں تھیں، میں اکیلا بھائی تھا، وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے، یہ بڑا ہی سیدھا ہے، یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے، ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے، تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں۔ تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا، یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا۔ اچھا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا، میں کہا مجھے امی کیا فرق پڑا، جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا۔ میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو، میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں، اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں۔ میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا، یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں،
پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے، کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی، اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بےچارے نکالیں گے، وہ بےچارا وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا، چیزیں بتانی شروع کر کے. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا، مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی. تو مجھے تو پتا تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں، ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ، میں نے ان سے یہ پوچھا بھی، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں، وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں، وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی، ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں، وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چوبے دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا. وہ بیت تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی، وہ شزان بگتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا، تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو، اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکے گا. شوکت ترین کو میں نے بھیجا، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں، آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا. 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ، ایک سمجھایا اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیا، اکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے میں سن لوں. اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو، کنٹینیوٹی رہے گی. اچھا، مجھے بھی کہا فکر. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا، میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں. میں نے کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے، اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی. تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا. چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں، یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، پولیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو رجیم چینج، آپ یہ کہتے کھل کے آ جائیں. میں کہا مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر جو میں نے ساری زندگی کیا، میں تو عوام کے کندھوں پہ آؤں. مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا. بھٹو کو ہمیں پتا ہے کدھر تھا، وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جلانی نے پالا تھا. میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں، نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں. تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ کہا فکر ہی نہ کرو، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا. اور بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی. 12 ایشو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہوا یہ سارا اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہے ہینڈلرز تھے. اور جب یہ ہو گیا اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئے. 10 اپریل ایک پاکستان میں ایک ایسا وقت تھا جس میں کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کہ پبلک آ کے کھڑی ہوگی، ایک وہ پارٹی جس کو گورنمنٹ سے نکالا ہے. تو جب آپ کو نظر آ گیا کہ پبلک آ کے ادھر کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ بھی نظر آ گیا کہ لوگ ان چوروں کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارے ساتھ لوگ اس لیے آئے، وہ ان چوروں کی شکلیں دیکھ کے، وہ 3 اسٹوجز کی جب شکلیں دیکھی وہ لوگ ادھر آ گئے. اب جب لوگ ادھر آ گئے، انہوں نے جو اس کے بعد کیا، میں نے سب سے بڑا ظلم کیا. جو انہوں نے 7 مہینے ہمارے اوپر جو تشدد کیا، ہمارے اوپر جو انہوں نے جس طرح کی آپریشن کی، میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ جو 25 مئی کو ہوا
وہ لگ رہا تھا یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ پاکستان نہیں لگ رہا تھا. مقبوضہ کشمیر میں عورتیں بچے فیملیز کے اوپر شیلنگ ہوتی ہے، یہاں تو نہیں ہوتی تھی.